آج ہم ایک ایسے عظیم عمل کے بارے میں گفتگو کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ عمل ہے درود شریف پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اس قدر بلند فرمایا ہے کہ خود اپنی ذات اقدس اور اپنے فرشتوں کے درود بھیجنے کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ یہ وہ واحد عمل ہے جو اللہ تعالیٰ بھی کرتے ہیں اور فرشتے بھی، اور اہل ایمان کو بھی اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتے ہیں، رحمت نازل کرتے ہیں، درجات بلند کرتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے آپ کی شان بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں کے درود کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت، برکت، رفعت درجات اور خیر کی دعا کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ خود رحمت عطا فرماتا ہے جبکہ فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اور جب مومن اللہم صلی علی محمد کہتے ہیں تو دراصل ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں، برکتیں اور بلند درجات نازل فرما۔ اس لیے انسان کا درود دراصل دعا اور التجا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا درود عطا اور انعام ہے۔ درود شریف دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت، برکت، سلامتی اور درجات کی بلندی کی دعا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی رحمت نازل فرمائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی واحدہ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اور اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، من صلی علی واحدہ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحط عنہ عشر خطیئات ورفع عشر درجات۔ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ سوچئے صرف ایک مرتبہ درود پڑھنے پر 10 رحمتیں ہیں۔ دنیا میں انسان کتنی محنت کرتا ہے تاکہ اسے معمولی فائدہ حاصل ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کو رحمت کا خزانہ قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ کون مسلمان ایسا ہوگا جو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ ہونا چاہے؟ اگر ہم واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ درود شریف گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنا زیادہ وقت آپ پر درود پڑھنے میں لگا دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارے غم دور کر دیے جائیں گے اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور یہ وہ صحابی تھا کہ جو دعا کر رہا تھا اور دعا کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم زیادہ وقت مجھ پر درود بھیجو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ تو اس صحابی نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں دعا کے 4 حصے کروں، 3 حصے دعا مانگوں اور 1 حصہ آپ پر درود بھیجوں، آپ نے فرمایا یہ بہتر ہے، لیکن اگر تو اس سے بھی زیادہ کرے تو اور بھی زیادہ بہتر۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں دعا کے آدھے حصے درود پڑھوں اور آدھے حصے میں دعا کروں، آپ نے فرمایا ایسا بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر تو اس سے بھی زیادہ کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس صحابی نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں 3 حصے درود پڑھوں اور 1 حصہ دعا کروں، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر تو اس سے بھی زیادہ کرے تو اور بہتر ہے۔ اس صحابی نے پھر اس موقع پر کہا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنا زیادہ وقت آپ پر درود پڑھنے میں لگا دوں، یعنی میں 4 حصے درود پڑھوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تمہارے غم دور کر دیے جائیں گے اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ تب تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے بھی بچا لے گا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ درود شریف صرف عبادت نہیں بلکہ گناہوں کی معافی اور پریشانیوں کے خاتمے کا ذریعہ ہے۔ آج ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہے۔ کسی کو رزق کی فکر ہے، کسی کو اولاد کی، کسی کو صحت کی، کسی کو کاروبار کی۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ کثرت سے درود انسان کے لیے خیر و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بڑے بڑے اولیاء اور صالحین نے اپنی زندگی میں درود شریف کی برکتوں کا مشاہدہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سوچئے ہم کتنے محتاج ہیں دعاؤں کے، اور یہاں فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مجلس باعث حسرت ہوگی جس میں اللہ کا ذکر اور مجھ پر درود نہ پڑھا گیا ہو۔ اس لیے ہر مجلس، بیان، تقریر اور گفتگو میں درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جمعہ کے دن درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ جمعہ مسلمانوں کا عید کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کی خاص فضیلت ہے، اور درود شریف کا دعا کی قبولیت کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے جائے۔ اس لیے دعا سے پہلے اور بعد میں درود شریف پڑھنا قبولیت دعا کا بہترین ذریعہ ہے۔ جس دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی اس کی زبان پر درود شریف جاری ہوگا۔ عاشق اپنے محبوب کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں اپنی زبان کو درود شریف سے تر رکھنا چاہیے۔ تاریخ اسلام میں بے شمار واقعات ملتے ہیں، لوگوں نے درود شریف کی برکت سے مشکلات سے نجات پائی، بیماروں کو شفا ملی، مقروضوں کے قرض ادا ہوئے، پریشان حال لوگوں کے غم دور ہوئے۔ اصل مؤثر ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن درود شریف اللہ کی رحمت کے حصول کا عظیم ذریعہ ہے۔ درود شریف کا آسان معمول، روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، صبح و شام پڑھیں، نماز کے بعد پڑھیں، جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ پڑھیں، سفر میں، فارغ اوقات میں بھی پڑھیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اور سب سے افضل درود ابراہیمی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، درود شریف ایک ایسا عمل ہے جس میں وقت کم لگتا ہے لیکن اجر بے شمار ملتا ہے۔ آئیے آج سے عہد کریں کہ ہم روزانہ کثرت سے درود پڑھیں گے اور اپنی نسلوں کو بھی اس عظیم عبادت کی ترغیب دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔